اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم۔ جماعت نہم، آج ہم اردو کی آن لائن کلاس میں نظم طلوع اسلام پڑھیں گے۔ نظم طلوع اسلام کے شاعر علامہ محمد اقبال ہیں اور یہ نظم علامہ اقبال کی کتاب بانگ درا سے ماخوذ ہے۔ بانگ درا علامہ اقبال کی وہ کتاب ہے جس کو علامہ اقبال کا پہلا مجموعہ کلام سمجھا جاتا ہے اور یہ علامہ اقبال کی بہت مشہور کتاب ہے۔ اس نظم میں ہم پڑھیں گے کہ اسلام کس طرح طلوع ہوا، کس طرح پھیلا اور مسلمان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، مسلمان کے فرائض کیا ہیں، مسلمان کا نصب العین کیا ہے، مسلمان کا درجہ کتنا بلند ہے، اس کا مقام کتنا عظیم ہے اور اس کے فرائض کیا کیا ہیں جن کو اس نے پورا کرنا ہے۔ اس نظم کا پہلا شعر ہے: خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گماں تو ہے۔ لم یزل کا معنی ہے جسے کبھی زوال نہ آئے، دست قدرت کا معنی ہے قدرت کا ہاتھ، غافل کہتے ہیں بے پرواہ کو اور گماں کہتے ہیں شک کو۔ اس شعر کا مفہوم کیا ہے، اس شعر کی وضاحت کیا ہے؟ اس شعر میں شاعر علامہ اقبال مسلمانوں سے مخاطب ہیں اور مسلمانوں سے مخاطب ہو کر وہ کہتے ہیں کہ اے مسلمان، تم نے یہ بات جاننے کی کوشش کی ہے کہ اس دنیا میں تمہارا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ تو اس خدا کی قدرت کا ہاتھ اور زبان ہے جسے کبھی زوال نہیں آئے گا، وہ خدا جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا۔ اے غافل مسلمان، تجھے بے یقینی نے وہم و شک میں مبتلا کر دیا ہے۔ تم کیوں شک اور وہم میں مبتلا ہو گئے ہو جبکہ تم یہ جانتے ہو کہ ساری قوت و طاقت اللہ ہی کی ہے، دنیا کو پیدا کرنے والا وہی ہے۔ تم اپنی حیثیت کو، اپنے فرائض کو پہچانو، اپنی قدر کو پہچانو اور اپنے دل میں یقین پیدا کرو۔ اے مسلمان، تو اپنے فرائض ادا کر، اپنی ذمہ داریوں کو نبھا اور اپنے دل سے شیطانی خیالات اور وسوسوں کو نکال۔ اپنے دل میں پختہ یقین پیدا کر۔ اے مسلمان، اس پختہ یقین کی بدولت ہی تو دنیا میں انقلاب لا سکتا ہے، تو دنیا کو بدل سکتا ہے، تو دنیا میں اسلام کے پیغام کو روشن کر سکتا ہے، کیونکہ تو قدرت کا ہاتھ اور تو قدرت کی زبان ہے۔ اس نظم کا دوسرا شعر ہے: پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلماں کی، ستارے جس کے گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔ چرخ کہتے ہیں آسمان کو، نیلی فام نیلے رنگ کا، کارواں کہتے ہیں قافلے کو۔ اس شعر میں شاعر کیا کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی منزل تو نیلے آسمان کی بلندیوں سے بھی آگے ہے۔ مسلسل محنت اور کوشش کے لیے انسان کو پیدا کیا گیا ہے۔ شاعر مسلمانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ کیا تجھے معلوم نہیں کہ تیری منزل کیا ہے؟ تیری منزل تو نیلے آسمان کی بلندیوں سے بھی بہت آگے ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمان کا نصب العین بہت بلند ہے اور اس کی منزل بھی عظیم ہے۔ عظیم منزل پر پہنچنے کے لیے سب سے پہلے عظیم نصب العین کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ نصب العین اسلام کی صورت میں موجود ہے۔ اس لیے شاعر کہتے ہیں کہ اے مسلمان، تجھے اسلام کے قافلے کا مسلمان بننا ہوگا، اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا ہوگا، اسی میں تمہاری فلاح اور نجات ہے۔ تمہاری حیثیت اس قافلے کی سی ہے
جو ستاروں کو رونتا ہوا آگے بڑھتا ہے، ستاروں کو بھی اپنے پاؤں کی دھول بناتا ہے اور منزل کی پرواہ نہیں کرتا بلکہ مسلسل سفر اور جدوجہد کرتا ہے۔ اس لیے تم بھی مسلسل محنت اور کوشش کرو، اسی سے تم دنیا میں انقلاب لا سکتے ہو اور اسی میں تمہاری فلاح اور نجات ہے۔ تیسرا شعر ہے، مکاں فانی مکیانی ازل تیرا ابد تیرا، خدا کا آخری پیغام ہے تو جاوداں تو ہے۔ اس شعر میں شاعر کیا کہتے ہیں کہ یہ دنیا فانی ہے اور اس دنیا میں رہنے والی چیزیں بھی فانی ہیں۔ یہ دنیا اور اس میں موجود چیزیں فانی ہیں۔ یہ دنیا عارضی ٹھکانہ ہے اور اس عارضی ٹھکانے میں کوئی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں رہ سکتا، لیکن اس خوبصورت دنیا کا آغاز انسان سے ہوا تھا اور انجام بھی اسی پر ہوگا۔ شاعر مسلمانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری پیغام یعنی دین اسلام کا پیغام قرآن پاک کی صورت میں تمہیں عطا کیا ہے اور قیامت تک تمہیں اس کا امین بنایا ہے۔ اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلاؤ، اسی میں تمہاری کامیابی ہے۔ تم نے اللہ کے پیغام کو پھیلانا ہے، تمہارا مقصد حیات ہی یہ ہے کہ تم اللہ کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلا دو، کیونکہ اس کائنات کا آغاز تم سے ہوا ہے، انجام تم پر ہی ہوگا۔ اس دنیا کے عارضی ٹھکانے کے لیے کوششیں چھوڑ دو، یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی اور اس دنیا کی آسائشیں بھی ختم ہو جائیں گی، اس لیے تم نے اللہ کے پیغام کو پھیلانا ہے۔ اس لیے تم نے اللہ کے پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں واضح کرنا ہے، کیونکہ یہ پیغام قرآن پاک کی صورت میں تمہارے پاس موجود ہے اور تمہیں اس کا امین بنا دیا گیا ہے۔ اس نظم کا چوتھا شعر ہے، حنا بند عروس لالا ہے خون جگر تیرا، تیری نسبت براہیمی ہے معمار جہاں تو ہے۔ عروس دلہن کو کہتے ہیں، حنا مہندی کو کہا جاتا ہے اور لالا سرخ رنگ کا ایک پھول ہے۔ معمار کہتے ہیں بنانے والے کو، تعمیر کرنے والے کو۔ اس شعر میں شاعر کیا کہتے ہیں کہ اے مسلمان، یہ جو لالا کا سرخ پھول نظر آتا ہے اس میں تیرا خون جگر شامل ہے۔ مطلب کیا ہے کہ انسانی فطرت کی آرائش تیری محنت و مشقت اور تعلیم و تربیت کی محتاج ہے۔ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کر کے اپنا فرض پورا کیا، تم دنیا کے کونے کونے میں توحید کا پیغام پھیلاؤ اور دنیا کو توحید کی شمع سے روشن کرو۔ آج بھی اگر تمہیں یہ دنیا خوبصورت نظر آ رہی ہے تو یہ تیری محنت کی بدولت ہے، کیونکہ اس دنیا کو خوبصورت بنانے کے لیے بہت سے لوگوں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں، اپنا خون بہایا ہے، تب ہی اس دنیا کی خوبصورتی قائم و دائم ہے۔ اور اب تمہارا کام ہے کہ تم اس دنیا کی خوبصورتی کو مزید اجاگر کرو، مزید اس دنیا کو خوبصورت بناؤ، اور اس دنیا کی خوبصورتی تب ہی ممکن ہے جب تم دنیا کو توحید کی شمع سے روشن کرو گے، کیونکہ پہلے بھی اس دنیا میں توحید کا پیغام انسان نے ہی پہنچایا ہے، اور اب تمہارا کام ہے کہ دنیا کے کونے کونے میں اسلام کے پیغام کو پہنچاؤ۔ اے مسلمانوں، تم تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وارث ہو جنہوں نے خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا۔ تمہارا فرض ہے کہ سنت ابراہیمی پر چلو اور دنیا کی تعمیر و ترقی میں حصہ لو، اپنے فرائض پورے کرو۔
پوری دنیا میں اللہ کے پیغام کو پھیلاؤ۔ اس دنیا میں خوبصورتی تم ہی لا سکتے ہو۔ تمہاری تعلیم و تربیت سے ہی اس دنیا میں آسائشیں میسر ہو سکتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرض کو پورا کیا، اب تم بھی اپنے فرائض کو پورا کرو۔ اس نظم کا 5واں شعر ہے: تیری فطرت امی ہے ممکنات زندگانی کی، جہاں کے جوہر مضمر کا گویا امتحاں تو ہے۔ اس شعر میں شاعر کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز کے اندر بے پناہ صلاحیتیں رکھی ہیں۔ تیری فطرت میں یہ بات رکھی گئی ہے کہ کائنات کے پوشیدہ خزانوں کو فاش کر ڈال۔ دنیا میں جتنے بھی پوشیدہ خزانے ہیں اور جتنی بھی حیرت انگیز خوبیاں چھپی ہوئی ہیں، ان کی کھوج لگانا اور انہیں انسانیت کی فلاح و بہبود کے کام لانا انسان کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے شاعر علامہ اقبال مسلمانوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ اپنی ذمہ داری کو پوری دیانتداری سے ادا کرو اور اللہ کے سامنے یاد رکھو کہ تمہیں سرخرو ہونا ہے۔ انسان نے ہر ممکن حد تک اس امر کو پورا کرنے کی کوشش کی بھی ہے اور اب تک اس امر کو پورا کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، یعنی پوشیدہ خزانوں کو فاش کیا بھی ہے اور اب تک انسان پوشیدہ خزانوں کو فاش کرنے کی تلاش میں ہے۔ اس نظم کا 6واں شعر ہے: جہان آب و گل سے عالم جاوید کی خاطر، نبوت ساتھ جس کو لے گئی وہ ارمغاں تو ہے۔ آب کہتے ہیں پانی کو اور گل کہتے ہیں مٹی کو۔ آب و گل سے مراد ہے فانی دنیا۔ عالم جاوید ہمیشہ رہنے والی دنیا۔ ارمغاں کہتے ہیں تحفے کو۔ اس شعر کا مطلب کیا ہے؟ اس شعر میں شاعر کیا کہتے ہیں کہ اے مسلمان، یہ مٹی اور پانی سے بنی ہوئی دنیا، مطلب یہ فانی دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اس میں جو کچھ بویا جاتا ہے وہی ہمیشہ رہنے والی زندگی میں کاٹا جاتا ہے۔ ہمیشہ رہنے والی زندگی کو سنوارنے کے لیے انبیاء کرام نے اس دنیا والوں کو تحفہ دیا جو توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یکتائی پر یقین ہے۔ یہ تحفہ دینے والی برگزیدہ ہستیاں تو اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں، مگر اب تو اس دنیا کو منور کر دے، یعنی اے مسلمان اس دنیا کو توحید کی شمع سے روشن کر دے۔ توحید کا پیغام دینے والی ہستیاں جنہوں نے پہلے تجھ کو توحید کا تحفہ دیا وہ تو اب اس دنیا سے جا چکی ہیں، لیکن اب تمہارا کام ہے کہ تم اس دنیا میں توحید کی شمع کو روشن کرو، یعنی تجھے توحید کا جو تحفہ دیا گیا ہے تیرا فرض ہے کہ پوری دنیا میں توحید کے پیغام کو پھیلا دے، اس کی تبلیغ و اشاعت کا کام سر انجام دے، کیونکہ آخرت میں تجھ سے پوچھا جائے گا اس کے متعلق بھی کہ تجھے جو تحفہ دیا گیا ہے کیا تم نے بھی وہ تحفہ دوسروں کو پہنچایا؟ تم نے فانی دنیا میں اسلام کے پیغام کو پہنچانا ہے، کیونکہ آخرت کی دنیا میں تجھ سے اس کام کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ نے نظم کے 6 اشعار کو اچھی طرح سمجھنا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس نظم کا بقیہ حصہ پڑھیں گے۔ اب آپ نے یہاں تک اچھی طرح مفہوم کو، وضاحت کو سمجھنا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔